پی ڈی ایم کی عوام کو لانگ مارچ کی تیاری کی ہدایت، حکومت کو مستعفی ہونے کی 13 جنوری تک کی ڈیڈ لائن۔ مولانا فضل الرحمان کہتی ہیں لانگ مارچ کا اعلان 1 فروری کو ہوگا، تب تک حکومت کے مستعفی ہونے کا انتظار کریں۔ 31 دسمبر تک ارکان اسمبلی اپنے استعفے پارٹی قائدین کو پیش کریں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے بعد سربراہ جے یو آئی کی پریس کانفرنس۔ اس رش میں تو مجھے پتہ نہیں چل گیا انہوں نے کیا کہا، اس رش میں تو مجھے پتہ نہیں چل گیا انہوں نے کیا کہا۔ ہمیں گلہ ہے ہندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ، ہندو سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہور یوں بھی دیا انگریزوں کا، لاہور یوں بھی دیا انگریزوں کا۔ اس رش میں تو مجھے پتہ نہیں چل گیا انہوں نے کیا کہا۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، خود تاریخ کو مطالعہ کرنے پتہ چل جائے گا۔ لاہوریوں کے بارے میں محمود اچکزئی کے الفاظ، مولانا فضل الرحمان صحافی کے سوال پر بات گول کر گئے، کہا جلسے میں زیادہ شور کی وجہ سے محمود اچکزئی کا خطاب نہیں سنا۔ مریم نواز نے لاہور جلسے کو کامیاب ترین قرار دے دیا، کہتی ہیں شاید لاہور کی تاریخ میں ایسا کامیاب جلسہ نہیں ہوگا، ہزاروں لوگ قافلوں میں تھے، جلسہ گاہ چھوٹی پڑ گئی، نون لیگ کے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پی ڈی ایم لاہور جلسے کے بعد بری طرح ایکسپوز ہو گئی، جعلی بیانیے کی مکمل حقیقت سامنے آ چکی ہے، استعفوں کے معاملے پر پوری پی ڈی ایم کنفیوژن کا شکار ہے، جلسے میں مداخلت نہ کرنے کا حکومتی فیصلہ درست تھا، پی ڈی ایم نے جلسہ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، یہ لوگ جتنے مرضی جلسے کر لیں انہیں این آر او نہیں ملے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پی ڈی ایم والوں کو استعفے دینا ہے تو دیں، اسلام آباد مارچ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، 2 ماہ کا وقت نہ لیں، ہم مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتے، اہل لاہور نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، پی ڈی ایم نے لاہور میں اپنی سیاست کا جنازہ نکالا ہے۔ فردوس عاشق خاوان کہتی ہیں پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ حکمت عملی، مولانا نے کہا جنوری یا فروری میں لانگ مارچ کریں گے، جہاں یا آ جاتا ہے وہاں بے یقینی آ جاتی ہے، شاہی خاندان کی کنیزیں بتائیں کیا استعفے پیدل آ رہے ہیں، آپ مان لیں کہ آپ کی پارٹی میں بغاوت ہو چکی ہے، راج کماری صاحبہ کارکنوں پر اپنا غصہ نہ نکالیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتی ہیں مینار پاکستان میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ختم ہو گئی، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، آئیں بات کریں اور آگے چلتے ہیں۔ مریم نواز کی تقاریر نون لیگ کو لے ڈوبی، پورے پنجاب نے کرپٹ ٹولے کو مسترد کر دیا ہے، ہمیں ان کے جلسوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم ملک میں سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی، بلاول بھٹو زرداری کل دوپہر 2 بجے کوٹ لکھپت جیل میں قائد حزب اختلاف سے ملاقات کریں گے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ ہوں گے۔ گریٹر اقبال پارک میں جلسہ، پی ڈی ایم پر 2 مقدمات درج، تھانہ لاری اڈہ میں سیکیورٹی عملے کی مدعیت میں مقدمہ درج، مقدمات میں کار سرکار میں مداخلت، دھمکیوں، پولیس سے ہاتھا پائی اور 10 سے زائد لوگوں کے جمع ہونے کی دفعات شامل۔ شبلی فراز کی پی ڈی ایم پر کڑی تنقید، کہا یہ آر ہوئے نہ پار، صرف خار ہوئے، لاہور کا جلسہ ایک فلاپ شو تھا، عوام نے انہیں ان کے بیانیے سمیت مسترد کر دیا، پی ڈی ایم رہنماؤں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جن کی سمتیں مختلف ہوں ان کی منزل ایک نہیں ہو سکتی۔ فسادی سیاست سے لا تعلقی پر زندہ دلانے لاہور کا شکریہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں 1.25 کروڑ شہر کے جھوٹے دعوے دار بری طرح ناکام رہے، پی ڈی ایم کی حسرتوں کا جنازہ دھوم دھام سے نکلا، جو پوری قوم نے دیکھا، آر ہوا نہ پار، لیکن افراتفری پھیلانے والا ٹولہ خود انتشار کا شکار ہو گیا۔
پی ڈی ایم کی جانب سے استعفوں کا سلسلہ جاری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تحریری استعفیٰ چیئرمین سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکہ روانگی سے قبل استعفیٰ جمع کروایا۔ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کے 60 ارکان استعفیٰ جمع کرا چکے ہیں۔ بجلی 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ مہنگی، اضافہ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں کیا جائے گا۔ اضافی قیمت کا اطلاق بجلی کے دسمبر کے بل میں ہوا، کہ الیکٹرک پر اطلاق نہیں ہوگا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان، اوگرا نے سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ سعودی عرب کو قرض کی واپسی کے لیے چین پاکستان کو $1.5 ارب دے گا۔ قرض کی واپسی کے لیے رقم فوری دی جائے گی۔ 24 گھنٹوں میں سعودی عرب کو $1 ارب، باقی $1 ارب آئندہ ماہ ادا کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو ریونیو کی وزارت بھی سونپ دی گئی۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آئینی حق استعمال کرتے ہوئے غیر منتخب شخص کو 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنا سکتے ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر، خطرناک لاپرواہی اور بے احتیاطی نے کورونا کو بے قابو کر دیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 36 مریضوں کا انتقال، اموات کی تعداد 8,832 ہو گئی۔ مزید 2,362 افراد میں کورونا کی تشخیص، مریض 4,40,787 ہو گئے۔ 3,85,000 مریض صحت یاب، 47,236 مریض زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 16,21,000 ہلاکتیں، 7,28,00,000 مریض۔ امریکہ میں 3,07,000، برازیل میں 1,82,000، بھارت میں 1,44,000، میکسیکو میں 1,14,000، روس میں 48,000، فرانس میں 58,000 اور سعودی عرب میں 6,048 اموات۔ اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کو خفیہ اطلاع پر اڈیالہ روڈ سے گرفتار کیا گیا، جنہوں نے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج پر حملے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ بارودی مواد اور اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ دہشت گرد راولپنڈی میں کچھ عرصہ قبل ہونے والے دھماکوں میں بھی ملوث ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، لاہور کا جلسہ کامیاب رہا، تاریخ کا بڑا جلسہ تھا، میرے حلقے سے 5,000 لوگ آئے تھے، لیکن حکومت کو جلسے میں عوام نظر نہیں آئے۔ وزیر اعظم کے مشیر احتساب داخلہ شہزاد اکبر لیگ کو مشورہ، کہتے ہیں میاں صاحب جنوری میں خود آ کر استعفے اسپیکر کو پیش کر دیں۔ نون لیگ کے تمام پارلیمانی اراکین کو چاہیے استعفے لندن والے قائد میاں صاحب کو بھجوائیں۔ شیر قومی سلامتی امور معید یوسف کہتے ہیں، یورپ نے تسلیم کیا ہے کہ بھارت ہر معاملے پر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، خود ان کا وفد بھی بھارتی سازش کا حصہ بنا، بھارت دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتا ہے اور ہم اس حوالے سے ڈوزیئرز دے چکے ہیں۔ پاکستان اب کسی کے دباؤ میں آئے گا، نہ ہی خاموش بیٹھے گا۔ پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کا راج، کئی علاقوں میں حد نگاہ 0 ہو گئی۔ موٹر وے پر حد نگاہ 30 سے 100 میٹر رہ گئی۔ دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں، موٹر وے پولیس کی ہدایت جاری۔ بھارتی فوج کے لائن آف کنٹرول پر چیڑی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، مارٹر گولوں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فائرنگ سے 45 سالہ شخص زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی پر دشمن کی گنیں خاموش۔ امریکی الیکشن کمیشن نے انتخابات میں جو بائیڈن کی فتح اور ٹرمپ کی شکست کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تمام 50 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے تصدیق کر دی ہے۔
ڈیموکریٹس نے 8 کروڑ 13 لاکھ جبکہ ٹرمپ نے 7 کروڑ 42 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج 19ویں روز میں داخل، سارے ملک میں بھوک ہڑتال، مودی سرکار سے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار، دلی سے امرتسر آنے والی بارات میں بھی مودی کے خلاف احتجاج۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں 50 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس منظم حملے کے جواب میں افغان فوج کو زمینی شیلنگ کرنے کے علاوہ فضا سے گولہ باری بھی کرنا پڑی۔ حملے کی ذمہ داری ابھی تک کسی تنظیم نے قبول نہیں کی۔ قازقستان میں گھر میں آگ لگنے سے 3 بچوں سمیت ماں ہلاک ہو چکی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ افغانستان کے شہر قندوز میں دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ، 10 اہلکار جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابھی تک حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ عراق میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، 42 دہشت گرد ہلاک۔ فوجی ترجمان کے مطابق کارروائی صوبے موصل میں کی گئی۔ کارروائی کے دوران متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ نائجیرین فوج کی بڑی کارروائی، بوکو حرام کے 20 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فوجی ترجمان کے مطابق فوج کا 1 اہلکار ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ اسلحے سے بھرا ٹرک قبضے میں لے لیا گیا۔ بھارت کی ریاست یوپی میں ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ٹرک کی کار کو ٹکر، 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وینزویلا میں کشتی ڈوبنے سے 14 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 11 افراد کی لاشوں کو نکال لیا گیا، باقی کی تلاش جاری ہے۔ تمام افراد مہاجرین تھے جو دوسرے ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چائنا میں بحری جہاز حادثے کا شکار، 1 شخص ہلاک، 5 لاپتہ ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق حادثہ 2 جہازوں کے ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا، لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جاری۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین پہلا T20 میچ 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم T20 کرکٹ ٹیم کا کوئنز ٹاؤن میں انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ۔ کوئنز ٹاؤن میں یہ قومی اسکواڈ کا تیسرا اور آخری سیزن ہے اور پریکٹس میچ تھا۔ بلے بازوں اور بولرز کو ماحول سے ہم آہنگ کرانے کی غرض سے میچز کا انعقاد کیا گیا۔ بابر اعظم اور امام الحق نے ہلکی پھلکی فزیکل ٹریننگ کی۔